اگر کھا لیا قیامت کے روز میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ حاضرین گرامی، میرے آقا نے لفظ سنے، جملے سنے، میرے آقا کی جسمان مقدس میں آنسو آئے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابی اس یہودی کے پاس جاؤ اور اس کو کہو اللہ کے نبی یہ درخت خریدنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہتے سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، یہ صحابی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور میرے آقا نے کہا کہ اللہ کے نبی درخت خریدنا چاہتے ہیں، صحابی یہودی کے پاس گیا اور کہتا ہے یہ درخت اللہ کے نبی خریدنا چاہتے ہیں۔ حاضرین گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام یہودی کو سنایا۔ یہودی کہتا ہے میرا درخت میں نہیں بیچتا، درخت ہے میرا، میں ہوں اس درخت کا مالک، میں اس درخت کو نہیں بیچتا۔ صحابی آیا، چہرے پہ درد ہے، ترجمانی میرا پیر فرید فرماتا ہے وہ دھول مٹی سے پایم سرننگ نمو زمجایم کوئی پچھن نویر ہے آجم ہت الٹا عالم کھلتا کیا حال سنا با دل دا کوئی مہار مراس نہ ملتا دل پریم نگر تو تانگے کتا پینڈے سخت اڑانگے نہ راہ فرید نہ لانگے اے پند بہو مشکل تا کیا حال سنا با دل دا کوئی مہار مراس نہ ملتا۔ اب میرے آقا نے کرم فرمایا، وہ صحابی کہتا ہے یہودی کے پاس گیا، وہ کہتا ہے میں درخت نہیں بیچتا۔ میرے آقا نے کرم فرمایا، میرے آقا نے فرمایا صحابی اب اس یہودی کے گھر نہیں جانا، اب اپنے گھر میں جانا ہے، اپنے گھر کے شین میں جا کر اس درخت کو اللہ کے نبی کا حکم دینا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس یہودی کا گھر چھوڑ اور میرے گھر میں آ۔ صحابی اپنے گھر کے شین میں گئے، شین میں جا کر اللہ کے نبی کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ درخت اس یہودی کا گھر چھوڑ میرے گھر میں آ۔ درخت نے سنا، اپنی قسمت پہ وجد کھانے لگا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، دائیں ہلا، بائیں ہلا، زمین کو چیرتا ہوا، دیوار کے آر پار ہوا، یہاں درخت نے یہودی کا گھر چھوڑا اور صحابی کے گھر میں آیا۔ صحابی نے بھی اپنا گھر چھوڑا، یہودی نے بھی اپنا گھر چھوڑا، صحابی کے گھر میں آیا۔ اب اللہ اکبر، یہودی بھی صحابی کے قدموں میں، درخت بھی صحابی کے قدموں میں۔ یہودی صحابی سے کہنے لگا جس نبی کے حکم کو دیکھ کر اس درخت نے میرا گھر چھوڑا ہے، اسی نبی کی عظمت کو دیکھ کر میں اپنا مذہب چھوڑتا ہوں۔ تو بھی سچا ہو، تیرا نبی بھی سچا۔ ہر شے میرے آقا کو جانتی ہے، ہر شے بس آخری بات اور بات مکمل۔ حاضرین گرامی، جو سننا چاہتا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، اس چاند کو سب دیکھیں، اس سارے اس چاند کو دیکھیں، یہ چاند اپنی جگہ پر ہے، یہ چاند ہل تو نہیں رہا۔ آئے مصطفیٰ کی شان سنانا چاہتا ہوں، آئے مصطفیٰ کا مقام سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس ہیں، میرے آقا کے چچا ہیں، میرے آقا کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، میرے آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے چچا، اے عباس، اے میرے چچا آپ اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے بچپن کا ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بتائیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اب دل کے کانوں سے سننا۔ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بی بی حلیمہ کے گھر میں تھے، میں آپ کے پاس آیا، آپ کو ملنے کے لیے آیا، چودھری کا چاند چمک رہا تھا، چودھری کا چاند چمک رہا تھا، چودھری کا چاند چمک رہا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے چاند کو دیکھا، چاند کبھی دائیں جاتا، چاند کبھی بائیں جاتا، چاند کبھی آگے جاتا، چاند کبھی پیچھے جاتا۔ یا رسول اللہ میں حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ چاند کبھی آگے جاتا ہے، چاند کبھی پیچھے جاتا ہے، چاند کبھی دائیں جاتا ہے، چاند کبھی بائیں جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اچانک میری نگاہ آپ کی انگلی مبارک پر گئی۔ یا رسول اللہ آپ کی انگلی دائیں جاتی تھی، چاند دائیں چلا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ آپ کی انگلی بائیں جاتی تھی، چاند بائیں چلا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ جہاں جہاں آپ انگلی کا اشارہ کرتے تھے وہاں وہاں چاند چلا جایا کرتا تھا۔
آخری بات مکمل. حاضرین گرامی ہر کوئی مدینے جانا چاہتا ہے. حاضرین گرامی ہر کوئی مدینے جانا چاہتا ہے. عاشق بھی مدینے جانا چاہتا ہے. عاشق بھی مدینے جانا چاہتا ہے. میرے مسلک کا امام بھی مدینے گیا تھا. وہ کیا کہتا ہے؟ جالی پاک کے سامنے جاتا ہے, رو رو کے کہتا ہے وہ شوئے لالا شار پھرتے ہیں, تیرے گنے بہار پھرتے ہیں, تیرے کیا پوچھے کوئی بات رضا, تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. حاضرین گرامی یہاں آخری بات اور بات مکمل. جو خانہ کعبہ کو دیکھنا چاہتا ہے اپنا ہاتھ تو بلند کریں. یہ سارے ذرا پھر سے بلند کریں. مجھے حکم ہوا تھا یہ بیان کرنے. سارے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ دوبارہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ سارے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے ہم سارے چاہتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کریں. حاجی صاحب یہ جملہ آپ کے لیے لے رہا ہوں, اور حاضرین گرامی یہ جملہ ہم تمام کے لیے لے رہا ہوں. حاضرین گرامی جن کے والدین زندہ ہے ان کا کعبہ بھی ان کے گھر میں, ان کی جنت بھی ان کے گھر میں. ہم عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے اللہ نے نماز قبول کر لی. ہم روزے رکھتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے اللہ نے روزے قبول کر لیے. ہم زکات ادا کر لیں. کوئی کہہ سکتا ہے اللہ نے اس کی زکات قبول کر لی. ہم حج ادا کر لیں. کوئی کہہ سکتا ہے اللہ نے اس کے حج قبول کر لیا. آئیں ایک ایسے حج کے بارے میں بتا دو جس کی قبولیت کی ضمانت خود مصطفیٰ نے دی ہے. میرے آقا صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں. میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا, صحابہ جس نے ایک مرتبہ اپنے والد کے چہرے کی زیارت کی, صحابہ اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. اس پہ صحابی کھڑا ہو گئے, یا رسول اللہ جو تو دیکھے 100 مرتبہ. میرے آقا نے فرمایا صحابہ اللہ اسے 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرے گا. یہ والدین کی قدر کر لیں. والدین کی. میرے دادا علی رحمہ حیات تھے. حاجی صاحب ملنے کے لیے آئے. جب ملنے کے لیے میرے دادا علی رحمہ نے مجھ سے فرمایا یہ اتنا مقام حاجی صاحب نے پایا, یہ اتنا مرتبہ پایا, ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے, تمہیں پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا. انہوں نے کہا ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ بھی ہے اور ان کی ماں کی دعا بھی ہے. والدین کا احترام کریں. اور حاضرین گرامی بس یہاں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. اب کیا کسی سے کام. تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام. تمہیں دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا اب کیا کرے گا جام. تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام. تمہیں دیکھنے کی